میری ایک بچی نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ میری ساس مجھے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی۔ ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ تم کوئی کام نہیں کرتی۔ اسلام میں ہسبینڈ کی کمائی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ساس صاحبہ آپ کو اپنی شوہر میاں کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی، تو ریزن آپ نے خود بتا دیا ہے کہ میرے شوہر ہی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتی۔ تو اگر آپ گھر کی کام کاج میں دیکھیں، ساس جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں جس طرح کی اپنی بچیوں پر شفقت کرتی ہے ویسے ساس بھی اپنی بہوؤں پر شفقت کرتی ہے، بشرط کہ بہو بھی اپنی ساس کو ماں سمجھے۔ تو جب بہو اپنے ساس کو ماں سمجھیں گی تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ساس بھی ان کو اپنی بیٹی جیسے تصور کرتی جائے۔ شریعت مطہرہ نے جو حدود وضع کی ہے اس حدود کے مطابق اللہ کریم نے دو بڑے رشتوں کے بارے میں فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ والدین کا ایک رشتہ ہوتا ہے بالوالدین احسانہ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نے تم لوگوں پر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں سسرالیت عطا کی ہے۔ اب سسرال صرف مرد کی سسرال نہیں ہوتا کہ صرف مرد ہی ہو جس گھر سے وہ شادی کر لے تو وہ ان کا سسرال ہو، اور مرد ہی اپنی ساس اور سالیوں اور اپنے سالوں اپنے سسر کا احترام و توقیر کرتے جائیں گے۔ نہیں، مراد اور مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بچی جو شادی ہو کے جب سسرال کے گھر آ جاتی ہے تو ان کے لیے رب کائنات نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ بھی ان کے سسرالیت ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میری ماں باپ آپ کے ماں باپ ہے، تو پھر شوہر کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میرے ماں باپ بھی آپ کے ماں باپ ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ بہو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی ساس سسر کی خدمت میں لگی رہے، اور ہم سے اکثر و بیشتر چینلز پر یہی سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم ساس سسر کی خدمت میں لگے رہیں؟ لیکن جو عائلی زندگی ہوتی ہے، جو ہماری گھریلو زندگی ہوتی ہے، اس میں سے ہم نے احساناً اور استحساناً زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو ان کے جواب میں ہمیں رسپیکٹ ملے گا، عزت دیں گے تو اس کے جواب میں ہمیں عزت ہی ملے گا، اور اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو یقیناً نا عزتی کے مقابلے میں ہمیں بھی عزتی ملتی جائے گی۔ تو میری تو آپ کے ساس صاحبہ سے یہ درخواست ہے، اور آپ سے بھی، کہ ساس صاحبہ آپ کو اپنی بیٹی تصور کر لیں، اور آپ ساس صاحبہ کو اپنی والدہ تصور کریں، تو پھر دونوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں رہیں گے۔ آپ یہ تقاضا نہ کریں کہ مجھے الگ رہنا ہے، ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ذرا یہ تو سوچئے نا کہ یہی کام اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ہو، آپ کے بھائی شادی کر لے اور پھر آپ کی والدہ کے ساتھ ان کی بہو اس طرح کی حرکات کرتے جائیں گے تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ آپ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے کہ میری بھابھی ایسی ہے، میری بھابھی گستاخ ہے، میری بھابھی ہم سے ہمارے بھائی کو چھین رہی ہے۔ ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کو اپنی والدہ سے جو آپ کی ساس ہے ان سے الگ کرنا چاہیں تو وہ جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا بیٹا ہے، انہیں اگر آپ باہر سے آ کے ان سے الگ کرنا چاہیں تو یقینی طور پر آپ کی ساس اور آپ کی شوہر کی والدہ وہ ناراض تو ہوتی رہے گی اور آپ کو بلیم کرتی جائے گی۔ ایسے ہی یہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا حق ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے تمہاری حقوق ان پر لازم کی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کی ساس اس سے ناخوش ہے کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ کیوں خوش ہو رہی ہو، تو یہ آپ کی ساس کی غلطی ہوگی۔ تو دونوں اصلاح کر لیا کرے، دونوں آپس میں ایک بین رستہ اختیار کر لیا کرے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تلقین فرمائی ہے، پھر تو یہ اپنی ساس ہوتی ہے اور پھر وہ بہو ہوتی ہے، تو یہ چون کہ آپس میں ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کی عزت و تکریم بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ دوسرے سوال میں جو آپ نے پوچھا ہے
کہ میرا شوہر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتی، تو اس قول میں یا تو آپ کا شوہر جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا، یا تو آپ واقعی کام نہیں کرتی ہوں گی یا پھر آپ کرتی ہوں گی لیکن آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے خواتین کے لیے حکم فرمایا کہ وہ خاتون جس سے شوہر ناراض ہو کر سوئیں رات کو تو پوری رات اس پر اللہ اور اس کی رسول اور ملائکہ اعظام کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیں۔ اتنی تعظیم اور اتنی توقیر جو ہے وہ میرے خیال میں کافی ہے۔ تو اپنے شوہر کو راضی رکھنا، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، ان کے ہر کام کو ٹائم سے ادا کرنا اور ٹائم سے کرنا، میرے خیال میں یہ ایک اچھی اور نیک بیوی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے کام کو بر وقت نمٹائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے شوہر کے آپ کے ساتھ محبت بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے کوشش کر لیا کریں کہ آپ کے شوہر کو یہ شکایت نہ ملے کہ میری بیوی گھر یا میرا کوئی کام نہیں کرتی۔ اور تیسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی شوہر کی کمائی کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی، تو جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے مطابق تو وہ اپنی شوہر کی کمائی کھا سکتی ہے۔ بیوی کے لیے حقوق شریعت مطہرہ نے متعین فرمائے ہیں۔ چھت ضروری ہے، الگ گھر نہیں، کمرہ الگ ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے الگ کمرے کی حکم فرمایا ہے کہ الگ کمرہ ہو آپ کی بیوی کے لیے۔ ایک حق ہے، ان کے لباس کا حق ہے اور اس کے کھانے پینے کے حقوق، یہ شریعت مطہرہ نے ہمارے شوہروں پر لازم فرمائی کہ یہ شوہر کے لیے یہ حکم ہے۔ اس سے علاوہ جو شوہر کی کمائی ہوتی ہے وہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اجازت دے کہ میری کمائی سے جو تیرا دل چاہے وہ کریں تو پھر تو اجازت مل گئی، وہ بیوی جو چاہے ان سے کرے۔ لیکن اگر مال شوہر کا ہے اور اس میں سے شوہر ان کے حقوق کو پورا ادا کرتے رہیں، کھانا پینا، لباس اور چھت یہ مہیا کر سکیں، تو پھر اس کے علاوہ شوہر کی اجازت کے علاوہ، شوہر کی مرضی کے علاوہ ان کے پیسے، ان کے مال کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی بارگاہ میں ابو سفیان کی بیوی حاضر ہوئی اور ابو سفیان کی بیوی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہے ممسک بندہ، وہ مجھے میرا خرچہ نہیں دے رہے۔ یہ یاد رکھے کہ وہ خرچہ کیا تھا؟ کھانے پینے کے اخراجات تھے۔ تو ابو سفیان مجھے کھانے پینے کے اخراجات نہیں دے رہے۔ اسی حدیث کو ایک اور صحابی کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، ابو سفیان کے علاوہ کسی اور صحابی کی ایک زوجہ کو بھی، لیکن مشہور و معروف ابو سفیان ہی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے یہ جائز ہے کہ میں ابو سفیان یا دوسرا صحابی جس کے بارے میں وہ شکایت کی جا رہی تھی، ان کے مال سے کچھ چوری کر کے ان کی اجازت کے علاوہ اپنی ضروریات کو پوری کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی ضروریات کے مطابق، جو آپ کی شرعی ضروریات ہے اس کے مطابق، اگر آپ کا شوہر تمہیں نہیں دے رہا تو آپ ان سے چوری کر کے اس کو استعمال کر سکتی ہو، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے ان پر۔ اپنا حق لینا جو ہے وہ اگر بسبب چوری ہو یا سب کے سامنے ہو تو اس کی جواز کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ضروریات بیوٹی پارلر نہیں ہے۔ ضروریات ہماری ہر مہینے سوٹ بنانا نہیں ہے، ضروریات ہمارے موبائل کی لوڈ نہیں ہے، ضروریات ہمارے طرح طرح کی ہمارے آرٹیفیشل جیولریز نہیں ہے، نیو برانڈ کے کپڑے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شریعت نے حدود متعین کی ہے۔ کھانے پینے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں حدود معین کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہر رات، ہر دن اور ہر صبح ہماری خواتین جو ہے وہ بازار سے کھانا منگوائے، کبھی میک ڈونلڈ اور کبھی KFC سے، کبھی ان کی پیزا آ رہا ہو اور کہیں کہ یہ تو میرے کھانے پینے کے اشیاء ہے، یہ میری ضروریات ہے۔ نہیں، یہ ضروریات نہیں ہے۔
ضروریات کو بھی شریعت مطہرہ نے محدود اور معین فرمایا ہوا ہے۔ آج کل کی دور میں ایک مسکین بندہ حتی الوسع درمیانی کھانا ان کا جو بنتا ہے تقریباً 150 کے لگ بھگ ایک ٹائم کا کھانا لگتا ہے ان کا، اگر وہ بازار سے کھائیں تو 150 روپے لگ بھگ۔ تو ہم نے کھانے کو 3 ٹائم رکھا ہوا ہے، کہ جبکہ شریعت مطہرہ کھانے کو 3 ٹائم نہیں بلکہ 2 ٹائم کھانا ہمیں شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ تو 150 اور 150 اگر آج کے دور میں ہم لیں گے تو 300 روپے ان کے کھانے کا خرچہ روزانہ بیوی کا۔ یہ ہمیں ایک محدود تعداد اور ایک محدود حد ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے معین فرمائی ہوئی ہے۔ اور لباس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں محکم فرمایا ہوا ہے کہ سال میں 2 جوڑے لباس جو ہے وہ خواتین کو دینا۔ یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں فرمایا چلو جو صاحب استطاعت ہے وہ زیادہ دے، جو جتنا محنت کرے وہ اتنا زیادہ دے، جو اپنی وائف کے ساتھ محبت کر لے وہ ان کو زیادہ دے، کوئی ممانعات نہیں ہے۔ لیکن بیوی اگر ان امور کے علاوہ اپنی شوہر کے پیسے چراتی ہے یا ان سے زیادہ خرچی کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں نے وائی فائی بھی، میں نے ایزی لوڈ بھی کروانا ہے، میں نے پیکج بھی لگوانا ہے، میں نے جناب ہر مہینے 2 سوٹ بھی سلوانے ہیں، سوٹ بھی کم قیمت کی نہیں ہو، مہنگے سوٹ ہو، میں نے برانڈ والی جوتے پہننے ہیں، میں نے اپنے لیے جیولری منتخب کرنی ہے، یہ سارا چیز جو اگر میاں اپنی مرضی سے دے تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر بیوی ان سے یہ ڈیمانڈ کرے اور ان پر برڈن ڈالے اور ان کی اجازت کے علاوہ ان چیزوں کو استعمال کرے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔